السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک صورت بناتا ہوں۔ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا یاب کر دیتا ہوں پیدائشی نابینے کو اور پھل بہری کے مریض کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جس دور میں بھیجا، اس دور میں جس علم کا جس فن کا چرچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اس میں مہارت دے کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جادو نہیں دیا، لیکن ایسے معجزات دیے، عوام الناس تو اس کو جادو سمجھتی تھی، لیکن جادوگر سمجھتے تھے یہ جادو نہیں، کیونکہ جادو وہ جانتے تھے، ان کو پتہ تھا جادو ایسا نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بہت زیادہ عروج پر تھی۔ طب، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے، اس میں پیدائشی نابینے کو شفا یاب کرنا، پھل بہری جس کا آج تک علاج نہیں ہے اس کو شفا یاب کرنا، مرے ہوئے کو اٹھا لینا۔ چلیں، دنیا میں جتنی بھی امراض ہیں، کوئی ماہر سے ماہر طبیب یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس کا علاج جانتا ہوں۔ مرے کا کیا علاج ہے؟ وہ مردہ کو بھی زندہ کر لیتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت، شعر و شاعری، ادب بہت زیادہ تھا۔ عربوں کی عادت تھی کہ یہ فصاحت و بلاغت میں اتنے عمدہ تھے کہ کھڑے کھڑے ارتجالاً فی البدی، یہ کھڑے کھڑے قصیدے بنا بنا کے پڑھ دیا کرتے تھے، اور بلا کے حافظے تھے ان لوگوں کے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، بہت عجیب حافظہ عرب قوم کا۔ تو ایسے ان کو بات سن کے یاد ہوتی تھی جیسے پتھر پر کسی نے نقش بنا دیا، ایسے نقش ہوتا تھا ان کے سینے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا قرآن دیا کہ جس نے تمام فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء، ان سب کو انگشت بدندہ کر دیا۔ یہ سب کے سب بیچارے حیران و ششدر رہ گئے کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا مقابلہ کیا جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے ان میں ایک تھا انی اخلق۔ اخلق کا معنی یہاں پر ہے صورت بنانا۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف اس کی ایک مٹی سے ایک شکل سی بنا دیتے تھے پرندے جیسی، اور اس میں پھونک دیتے تھے ایسے، پھر اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تخلیق کا کام نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر اخلق بمعنی اصورو، میں تصویر بناتا ہوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا، اللہ تعالیٰ مصورین کو قیامت کے دن بلائے گا۔ مصور یعنی تصویریں بنانے والے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا احیو ما خلقتم، جو تم نے تصویریں بنائی تھی اس کو زندہ کرو۔ خلقتم کا معنی کیا ہے؟ تصویر بنانا۔ اگر اس کا معنی آپ پیدا کرنا کریں گے تو یہ معنی درست نہیں بنتا۔ احیو ما خلقتم، زندہ کرو جسے تم نے پیدا کیا تھا۔ انہوں نے تو پیدا کسی کو کیا ہی نہیں، انہوں نے تو تصاویر بنائی تھی۔ تو یہاں پر اخلق بمعنی اصورو، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ پیدا کر لیتے تھے، وہ بنا لیتے تھے، بناتے نہیں تھے، وہ صرف تصویر بناتے تھے۔ اخلق، میں صورت بناتا ہوں تمہارے لیے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی جیسی۔ الفاظ پہ غور کیجئے، پرندے کی جیسی، پرندہ نہیں میں بناتا، بلکہ پرندے جیسی ایک مٹی سے میں صورت بناتا ہوں، مورتی سی بناتا ہوں،
پھر اس میں پھونک دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ ساری دنیا کی ولایت اکٹھی ہو جائے، سارے دنیا کے جو صوفیاء میں اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اکمہ کو شفا یاب کرتا ہوں۔ اکمہ کون ہے؟ اس کی تفاسیر مختلف کی مفسرین۔ ایک قول اس میں یہ ہے کہ وہ جو پیدائشی طور پر نابینا پیدا ہوتا ہے، یہ معنی جو ہے یہ معجزے کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ جس کی آنکھوں میں کمزوری ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں پیچھے روشنی ہے۔ جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے نا، اس کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں بینائی کا خانہ ہی نہیں ہوتا، وہ نور ہی اس کے دماغ میں اللہ نے نہیں رکھا ہوتا جس کی وجہ سے یہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہی نہیں ہوتا۔ تو عام طور پر کسی بھی مریض کو جس کی آنکھوں میں کمزوری ہوتی ہے، کوئی بھی طبیب دوائی دے کر ٹھیک کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکمہ کا ذکر کیا کہ ایسا نابینا کہ جس کا طب کے پاس علاج ہی کوئی نہیں ہے، اکمہ کا علاج کسی طب کے پاس نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اکمہ کو وہ شفا یاب کرتے تھے، یعنی پیدائشی طور پر نابینا۔ دوسرا والابرص، برس یہ جلد کے اوپر جو سفید سفید داغ بن جاتے ہیں نا، اس سے پھر پھل بیری جس کو کہتے ہیں، اس سے جسم میں اسمیل بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا آج تک علاج نہیں ہے، آج تک۔ کتنی سائنس آگے نکل گئی ہے اور کتنے دعوے ہیں، اس کا علاج نہیں ہے آج تک۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کو بھی شفا یاب کر دیتے تھے۔ اور تیسرا احیی الموتیٰ، جو مرا ہوا ہے قبر کے اندر، آج تک دنیا کی جدید سے جدید مشینری بھی، وینٹیلیٹر ہے یا کچھ بھی ہے، بڑی جہاں تک مرضی چلے جائے، انسان مرنے کے بعد اس کو زندہ نہیں وہ کر سکتے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ قبر سے کسی کو اٹھاتے اور اس سے باتیں کرنی شروع کر دیتے۔ تو وہ یہ بھی کرتے تھے کہ مردوں کو اٹھا کے ان سے باتیں کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ میں یہ سارے کام کس کے حکم سے کرتا ہوں؟ اللہ کے، میرا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور جو تم کھاتے ہو میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، تم کیا کھا کے آئے ہو۔ یہ نبض پکڑ کے نہیں بتاتے تھے، آج تو طبیب نبض پکڑ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ تم نے فلاں چیز کھائی ہے، کیونکہ ان کو طب میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے کہ اگر فلاں چیز کھائی جائے تو اس سے نبض کی رفتار ایسی ہوتی ہے، اگر فلاں چیز کھائی جائے تو اس سے نبض کی رفتار ہے۔ تو یہ جو نبض دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں نا کہ آپ نے فلاں چیز کھائی ہے، وہ پھر اپنی طب کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے نبض فلاں چیز کھانے سے بنتی ہے، تو لگتا ہے اس نے ان میں سے کوئی چیز کھائی ہے۔ تو وہ طب دیکھ کر بعض دفعہ اندازہ غلط بھی ہوتا ہے اور بالکل ٹھیک بھی لگتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر ان چیزوں کے وہ بتاتے تھے کہ تم فلاں چیز کھا کر آئے ہو۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، چلیں کھانے کا اندازہ تو انسان کئی طریقوں سے لگا لیتا ہے، نبض سے، یا مثال کے طور پہ کسی بندے کو ڈکار آیا، اس سے پتہ چل گیا اس نے کس طرح کی کوئی چیز کھائی ہوگی، اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو گھر پہ پڑا ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ گھر میں جو چیز ذخیرہ ہوتی تھی وہ بھی بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر پہ فلاں چیز ہے۔ یہ سب کا سب کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے حکم سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان ساری چیزوں میں تمہارے لیے میرے نبی ہونے پر نشانی ہے اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو۔ اگر مومن ہو تو ان چیزوں میں تمہیں میری نبوت کی نشانی مل جائے گی۔ لیکن بنی اسرائیل کے جو یہودی تھے، جو یقین مانیے کہ انبیاء کی اولاد کے رتبے سے وہ اس قدر نیچے جا چکے تھے کہ ان کا کردار ایک سانپ کے بچوں جیسا ہو چکا تھا، کہ جن کا کام صرف ڈسنا تھا۔ یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ نرمی نہ کی، بلکہ ان کو شہید کرنے کے لیے پوری کوششیں کرتے رہے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔